عمران ناشتے کے بعد اطمینان بھرے انداز میں اخبار بینی میں مصروف تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بآواز خود بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں۔ عمران بیٹے، تمہارے ڈیڈی سر سلطان نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ اسے واپس نہیں لے رہے۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی تشویش امیز آواز سنائی دی۔ استعفیٰ دے دیا؟ کیوں؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے واقعی یہ خبر اتنی اچانک تھی کہ وہ حسب عادت مزاح کرنا بھی بھول گیا تھا۔ سمگلنگ کے کسی بڑے ریکٹ کا مسئلہ تھا۔ اس ریکٹ نے پورے ملک میں منشیات کی سمگلنگ کا عدم مچایا ہوا ہے۔ اس ریکٹ نے اس قدر وسیع پیمانے پر منشیات کی سمگلنگ شروع کر دی ہے کہ اقوام متحدہ کی اینٹی منشیات ادارے اور حکومت حکرمیہ نے ہماری حکومت پر زبردست دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ ہم اس تنظیم کا کلا کما کریں، ورنہ پاک ایشیا کے ساتھ تمام سپر پاورز اور دوسرے بڑے ملک جہاں یہ منشیات سمگل ہو کر پہنچ رہی ہے تجارتی بائیکاٹ کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے واقعی بڑی دھمکی تھی۔ اس لیے صدر مملکت نے خصوصی میٹنگ کال کی اور اس میٹنگ میں سر سلطان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ جلد سے جلد اس ریکٹ کے سرغناؤں کو گرفتار کر کے اس ریکٹ کا زور توڑیں۔ سر سلطان نے وعدہ کر لیا، لیکن آج صبح ان کی طرف سے استعفے صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا۔ صدر مملکت نے جب اس بارے میں سر سلمان سے بات کی تو سر رحمان نے بتایا کہ وہ چونکہ اس ریکٹ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ اب مزید اس عہدے پر کام نہیں کرنا چاہتے۔ استعفے کے ساتھ سر سلطان نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس میں صرف اتنا لکھا گیا ہے کہ انہوں نے سینٹرل انٹیلیجنس کی پوری طاقت اس گروہ کا سراغ لگانے کے لیے صرف کر دی تھی ہے، لیکن کوئی سرغنہ تو ایک طرف کوئی چھوٹی مچھلی بھی نہیں پکڑی جا سکی، اور اب وہ چونکہ اپنے آپ کو اس گروہ کے مقابلے میں بے بس سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدر مملکت نے سر رحمان کا استعفیٰ اور ان کی طرف سے بھیجی ہوئی رپورٹ مجھے بھیج کر کہا ہے کہ میں سر سلطان کو پریس کروں کہ وہ استعفیٰ واپس لیں اور تنظیم کے خلاف بھرپور کام کریں۔ میں نے سر رحمان سے بات کرنی چاہی لیکن وہ کوٹھی پر موجود نہیں ہیں، لیکن ثریا نے مجھے بتایا کہ وہ بتائے بغیر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ثریا اور تمہاری اماں بھی کو سرے سے ان کے استعفے کا علم تک نہیں۔ اگر یہی پوزیشن رہی تو صدر مملکت کو مجبوراً ان کا استعفیٰ قبول کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا کہ تم کسی طرح ان سے بات کر کے انہیں استعفے واپس لینے پر مجبور کرو۔ سر سلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کمال ہے، اس طرح پسپائی تو ڈیڈی کی فطرت کے خلاف ہے، لازماً اس کی تہ میں کوئی خاص بات ہوگی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی احساس ہو رہا ہے، تم ایسا کرو کہ کسی طرح اصل بات کا پتہ چلا اور اگر ہو سکے تو اس ریکٹ کی گرفتاری کے سلسلے میں سر رحمان کی مدد بھی کرو۔ چونکہ یہ کیس سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں نہیں آتا، اس لیے میں اسے براہ راست تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن سر رحمان جیسے آفیسر سے سینٹرل انٹیلیجنس کو خالی ہو جانا بھی پاک ایشیا کے مفاد کے خلاف ہے۔ سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ابھی صدر مملکت سے کہہ دیں کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں، میں معلوم کرتا ہوں کہ اصل چکر کیا ہے، عمران نے کہا، اور سر سلطان نے اطمینان بھرے انداز میں اوکے کہہ کر دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اس کی نشانی پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ کافی عرصے سے سپر فیاض نے بھی کسی معاملے میں اس سے رابطہ نہ کیا تھا، حالانکہ سر رحمان خود تو کوئی کیس ڈیل نہ کرتے تھے، ساری کارروائی سپر فیاض کے ذریعے ہی ہوتی تھی، اور عمران یہ بھی جانتا تھا کہ سر رحمان خود کچھ نہ بتائیں گے، اس لیے اس نے سپر فیاض سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے اس کے دفتر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سپرنٹینڈنٹ آف سینٹرل انٹیلیجنس، فیاض بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے سپر فیاض کی روحبدار آواز سنائی دی، مبارک ہو جناب، سنا ہے ڈائریکٹر جنرل صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور اب آپ کو ترقی دے کر ڈائریکٹر جنرل بنایا جا رہا ہے۔ عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا، آپ کون بول رہے ہیں؟ سپر فیاض کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں ڈیلی نیوز کا چیف رپورٹر ہوں، عرش جادوانی۔ میرا خیال ہے صبح اخبارات میں آپ کی ترقی کی 6 کالمی سرخی لگائی جائے اور ساتھ ہی آپ کا فوٹو بھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے؟ سپر فیاض کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ ہم رپورٹروں کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں جناب، بہرحال خبر مصدقہ ہے، اس لیے آپ کی طرف سے اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ خبر سراسر غلط ہے، ڈائریکٹر جنرل صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا، وہ بدستور کام کر رہے ہیں، سمجھے، اور اگر تم نے یہ جھوٹی خبر لگائی تو میں تمہارے ساتھ تمہارے سارے عملے کو جیل میں ڈال دوں گا۔ نانسنس، سپر فیاض نے اس بار انتہائی حوصلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سر سلطان کے استعفیٰ دینے کی خبر دانستاً دبائی جا رہی ہے۔ بہرحال اب سپر فیاض سے خود مل کر بات کرنے کے سوا چارہ نہ تھا، اس لیے وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے سپر فیاض کے دفتر کی طرف بڑھی جا رہی تھی، اور سپر فیاض اپنے دفتر میں ہی تھا۔
ہو نہا تو تم نے ڈیڈی کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا کیوں؟ عمران نے پردہ ہٹا کر دفتر میں داخل ہوتے ہی سخت لہجے میں کہا۔ او عمران، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سپر فیاض نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران اس کی شکل اور رویہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ سپر فیاض خود ذہنی طور پر بے حد الجھا ہوا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈیڈی نے خود مجھے بتایا کہ اسمگلنگ ریکٹ کے سرگنوں نے انہیں دھمکی دی ہے کہ وہ فوری طور پر استعفیٰ دے دیں ورنہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا اور ان کی بیٹی ثریا کو بھی اغوا کر لیا جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ ڈیڈی کو اپنی جان کی تو کبھی پرواہ نہیں، لیکن ثریا کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے استعفے دے دیا، اور اب پتہ چلا ہے کہ تمہیں ان کی جگہ ڈائریکٹر جنرل بنایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری سازش تمہاری ہوگی، تم نے ان سرگنوں سے ساز باز کر لی ہوگی۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سر رحمان کو دھمکی دی گئی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ خواہ خواہ بکواس کر رہے ہو، تمہیں اصل بات کا پتہ ہی نہیں۔ سر رحمان نے پہلے کبھی کسی دھمکی کی پرواہ کی ہے جو آپ کرتے؟ فیاض نے غصیلے لہجے میں، کیوں نہیں کر سکتے جب معاملہ ثریا کا ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بس کہہ رہا ہوں کہ کوئی دھمکی نہیں دی گئی، اور سنو تم اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اس وقت سخت پریشان ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ فیاض نے اسی لہجے میں کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میں دفع ہو جاؤں اور تم ڈیڈی کی جگہ سنبھال لو؟ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو سپر فیاض، اگر اس معاملے میں مجھے ذرا سا بھی کلیو تمہاری سازش کا مل گیا تو کیڑے بھی تمہاری لاش کھانے سے انکار کر دیں گے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ او میں کیا کروں؟ کاش سر رحمان نے مجھ سے حلف نہ لیا ہوتا۔ پلیز عمران تم جاؤ، جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ فیاض نے زچ ہو جانے والے لہجے میں کہا، حلف لیا ڈیڈی نے تم سے؟ عمران نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ حالات اس کی توقع سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ ہاں سر رحمان نے مجھ سے حلف لیا ہے کہ میں اصل بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ پیر بند گئے ہیں، اور الٹا تم بھی مجھے ہی دھمکیاں دے رہے ہو، جاؤ خدا کے لیے چلے جاؤ، سپر فیاض نے کہا، اور عمران اس کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس کی ذہنی حالت واقعی خراب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ڈیڈی سے، تم سے حلف لیا گیا ہے اور مجھے کوئی اور کہانی سنائی گئی ہے، آخر ڈیڈی کر کیا رہے ہیں؟ عمران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، کوئی فائدہ نہیں، وہ کچھ نہیں بتائیں گے، اور بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا، اب وہ خود ذہنی طور پر الجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، لیے بیٹھے رہو حلف کو، میں نے سوچا تھا کہ جو معلومات مجھے ملی ہیں ان کی مدد سے تمہاری کچھ مدد کروں گا، مگر تم نہیں بتاتے تو نہ صحیح۔ عمران نے اب پینترا بدلتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ معلومات؟ کیسی معلومات؟ فیاض بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا؟ تم نے تو ظاہر ہے حلف لیا ہوا ہے، تم نے تو کچھ بتانا ہی نہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، او بیٹھو میں بتاتا ہوں تمہیں، بھاڑ میں گیا حلف، اب میں نے یہ حلف تو نہیں اٹھایا کہ میں تمہیں بھی نہ بتاؤں گا، میں نے یہی حلف لیا ہے کہ کسی کو نہ بتاؤں گا، اور تم تو کسی سے میں شامل نہیں ہو، لیکن پہلے تم مجھے وہ معلومات بتاؤ۔ فیاض نے عمران کی توقع کے عین مطابق بات کرتے ہوئے کہا، پھر وعدہ کہ تم سب کچھ مجھے بتا دو گے؟ عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں وعدہ، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ کیا معلومات ہیں؟ فیاض نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر سلطان سے ملی ہوئی رپورٹ کو اپنی مرضی سے موڑ توڑ کر اور ساتھ ہی کچھ بڑھا چڑھا کر فیاض کو بتا دیا، لیکن درمیان سے وہ استعفے والی بات گول کر گیا۔ یہ سب باتیں فضول ہیں، اصل بات کا کسی کو علم نہیں ہے، بہت گہرا مسئلہ ہے۔ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، گہرا مسئلہ؟ آخر کتنا گہرا ہے؟ عمران نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، دوسروں کو زچ کرنے والا اب خود زچ نظر آ رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں، جب سر رحمان نے مجھے اس اسمگلنگ ریکٹ کے خلاف کام کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی انہوں نے یہ آرڈر بھی دے دیا کہ چھوٹی مچھلی کی بجائے کسی بڑے سرغنے پر ہاتھ ڈالا جائے۔ چنانچہ میں نے اپنے انسپیکٹروں کو اس کام پر لگا دیا۔ انسپیکٹر عارف کو جانتے ہو، وہ بے حد تیزی سے کام کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے چند روز بعد ایک حیرت انگیز رپورٹ دی کہ اس اسمگلنگ ریکٹ جسے کوڈ میں ریڈ ڈاٹ کہا جاتا ہے، اس کا دارالحکومت میں چیف ایک ایسا آدمی ہے جو کہ وزارت داخلہ کے سیکرٹری سر راشد کا دور کا عزیز ہے، اس کا نام آصف ہے، اور بظاہر وہ ایک مشہور صنعت کار ہے۔ چنانچہ اسے گرفتار کرنے کے لیے سر رحمان نے خود چھاپہ مارا اور اسے گرفتار بھی کر لیا۔ اسے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا تاکہ اس سے مزید پوچھ گچھ کی جا سکے کہ سیکرٹری داخلہ کا فون سر رحمان کے پاس آ گیا اور اسے فوری طور پر رہا کرنے کے لیے کہا گیا۔ ظاہر ہے سر رحمان نے انکار کر دیا، جس پر انہیں دھمکی دی گئی کہ ان پر کوئی الزام لگا کر انہیں معطل کر دیا جائے گا، اس طرح پورے معاشرے میں انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ لیکن سر رحمان نے تب بھی انکار کیا تو سیکرٹری داخلہ نے فون پر ہی سر رحمان کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے سیکرٹری داخلہ نے فون پر حکم دیا کہ میں آصف کو رہا کر دوں۔ میں اس حکم سے مجبور تھا، اس لیے میں نے فوری طور پر آصف کو رہا کر دیا۔ سر رحمان اس دوران دفتر سے اٹھ کر اپنی کوٹھی جا چکے تھے۔
آصف کے راہ ہونے کے کچھ دیر بعد سر رحمان نے مجھے ماں فائل آفیسر کالونی کی ایک اور کوٹھی پر بلوایا۔ وہاں وزارت داخلہ کی 2 آفیسر موجود تھے۔ وہاں سر رحمان نے مجھے بتایا کہ ان کا وزارت داخلہ سے معاہدہ ہو گیا ہے کہ اگر میں خود استعفیٰ دے دوں اور اس کی وجوہات کسی کو نہ بتاؤں تو ریڈ ڈاٹ یہاں پاکیشیا میں اپنا کاروبار ختم کر دے گا۔ پھر سر رحمان نے مجھ سے حلف لیا کہ میں کسی کو اس معاہدے کے متعلق نہ بتاؤں گا، اور میرے پاس جو فائل ریڈ ڈاٹ کی تھی وہ بھی لے کر سب کے سامنے چلا دی گئی۔ انسپکٹر عارف البتہ تب سے غائب ہے، اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ بس یہ ہے ساری بات، فیاض نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران کی آنکھیں یہ تفصیل سن کر حیرت سے واقعی کانوں تک پھیل چکی تھیں۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ سر رحمان اس طرح کا معاہدہ بھی کر سکتے ہیں اور اس اسمگلنگ ریکٹ میں وزارت داخلہ بھی ملوث ہو سکتی ہے، لیکن فیاض کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، اس ریڈ ڈاٹ کی گرفتاری اور قلعہ کماں کا سہرا تمہارے ساری بندے گا۔ وہ 2 آفیسر کون تھے؟ اور تمہیں سیکٹری راشد اور ڈیڈی کے درمیان ہونے والی بات چیت کا علم کیسے ہو گیا؟ عمران نے کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا عمران، کیونکہ وزارت داخلہ اس میں خود ملوث ہے۔ سر رحمان سے ہونے والی بات چیت کا مجھے خود سر رحمان نے بتایا تھا، اور ان 2 آفیسرز کو میں جانتا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو میں ڈائریکٹر جنرل بن رہا ہوں۔ میں نے خود اب محکمے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سر رحمان کے جانے کے بعد اب اس محکمے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، فیاض نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ پہلے تو تم ہمیشہ ڈیڈی کی سخت گیری سے نالاں رہتے تھے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جان چھوٹ گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی کی گہری تہ تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ واقعی ایسا تھا عمران، لیکن اب سر رحمان کے جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے سر سے کسی نے کوئی مضبوط سائبہ ہٹا دیا ہو، جیسے مجھے کسی مضبوط پناہ گاہ سے باہر دھکیل دیا گیا ہو، جیسے میں آج یتیم ہو گیا ہوں، فیاض نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم فکر نہ کرو، جب تک میں یتیم نہیں ہوتا تمہیں کیسے یتیم ہونے دوں گا؟ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تم یتیمی کا کریڈٹ لینا شروع کر دو اور میں پیچھے رہ جاؤں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فیاض نے اسے عقب سے پکارتا رہا، لیکن عمران نے ایک نہ سنی، اور وہ کار دوڑاتا سیدھا دانش منزل پہنچ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سر رحمان ضد کے پکے ہیں، اس لیے نہ ہی وہ کچھ بتائیں گے اور نہ اس بارے میں اسے کچھ کرنے دیں گے۔ اس لیے اس نے اب اس سارے چکر کی ٹریس کرنے کے لیے X2 کے عہدے کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور ویسے بھی اگر واقعی وزارت داخلہ اس چکر میں ملوث ہے تو پھر یہ کیس براہ راست X2 کے دائرہ کار میں آ جاتا تھا۔ آئیے عمران صاحب، آج اتنے دنوں بعد کیسے بھول پڑے؟ بلیک زیرو نے عمران کے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میری دانش خرچ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اور خرید لاؤں، لیکن کہیں ریٹ تو نہیں بڑھا دیا؟ آج کل تو جس کا جی چاہے، جتنا جی چاہے اور جس وقت جی چاہے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا، اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ فکر نہ کریں، یہاں دانش مفت ملتی ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ او، پھر تو یہ خیراتی ادارہ ہوا، یتیموں مسکینوں کے لیے، اور سپر فیاض ابھی تازہ یتیم ہوا ہے۔ عمران نے فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، سپر فیاض یتیم ہوا؟ تازہ کیا مطلب؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کے والد کئی سال پہلے فوت ہو گئے تھے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تو اس کے حقیقی والد تھے، میں افسرانہ والد کی بات کر رہا ہوں۔ ڈیڈی نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور فیاض کہہ رہا ہے کہ اسے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ تازہ یتیم ہوا ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سر رحمان نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ کیوں؟ بلیک زیرو نے بری طرح چینکتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے ہاتھ بڑھا کر اسے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ یس پی اے ٹو سیکٹری داخلہ۔ دوسری طرف سے سیکٹری داخلہ سر راشد کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ X2 سر راشد سے بات کراؤ، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور عمران نے ہونٹ پینچ لیے۔ ہیلو، راشد بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد ریسیور پر سر راشد کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سر راشد، کیا آپ کے دور کے کوئی عزیز آصف صاحب ہیں جو صنعت کار ہیں؟ عمران نے X2 کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں ہیں، خاصے دور کے عزیز ہیں، مگر سر راشد نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس سر رحمان کو اپنے اس عزیز آصف کی گرفتاری کے بعد رہائی کا حکم دیا تھا؟ عمران کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا تھا۔ آصف کی گرفتاری اور رہائی کا حکم؟ کیا مطلب جناب؟ مجھے تو اس کی گرفتاری کا بھی علم نہیں ہے۔ کس نے گرفتار کیا تھا اسے؟ سر راشد کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، مگر سانس لینے سے پہلے اس نے مائک پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کا یہ اطمینان بھرا سانس سر راشد کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ اسے سر راشد کے لہجے سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی حیرت حقیقی ہے، اور ویسے بھی اسے اب تک ذہنی طور پر یقین نہ آ رہا تھا کہ سر راشد جیسے اصول پسند آدمی اس چکر میں ملوث ہو سکتے ہیں۔
آپ کو معلوم ہے سر رحمان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، لیکن اب اس کے لہجے میں پہلے جیسی سختی موجود نہ تھی۔ یس سر، ان کے ذمے صدرت مملکت نے ایک میٹنگ کے ذریعے منشیات کے ایک بین الاقوامی گروہ کی گرفتاری لگائی تھی، مگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وجہ یہ بتائی کہ وہ چونکہ اس گروہ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے ہیں اس لیے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ استعفیٰ انہوں نے اب مجھے بھیجنے کی بجائے براہ راست صدر مملکت کو ارسال کیا ہے، اور صدر مملکت سے مجھے اطلاع ملی۔ میں نے ان سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوٹھی سے یہی جواب ملا کہ وہ کوٹھی پر موجود نہیں ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ صدر صاحب نے استعفے اور ان کی رپورٹ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو بھجوا دی ہے تاکہ وہ انہیں واپس لینے پر آمادہ کریں، کیوں نہ کہ سر رحمان کے سر سلطان سے بے حد قریبی تعلقات ہیں اور وہ ان کی بات نہیں ٹالتے۔ سر راشد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جبکہ مجھے ایک ایسی اطلاع ملی ہے جو اس ساری تفصیل سے مختلف ہے۔ ابھی یہ اطلاع کنفرم نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اطلاع اگر کنفرم ہوتی تو یقیناً آپ سے گولی کی زبان میں بات کی جاتی۔ عمران کا لہجہ ایک بار پھر بے حد سرد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سر راشد نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا، وہ پاک ایشیا حکومت کے اہم ترین عہدیدار تھے۔ سر راشد، اطلاع یہ ہے کہ جس گروپ کی گرفتاری کی ذمہ داری سر رحمان کی ذمہ ڈالی گئی تھی، اس کا مقامی سربراہ آپ کا دور کا عزیز صنعت کار آصف تھا۔ سر رحمان نے خود چھاپہ مار کر آصف کو گرفتار کر لیا، لیکن آپ نے سر رحمان کو فون کر کے آصف کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا، لیکن سر رحمان نے انکار کر دیا، جس پر آپ نے سر رحمان کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے آصف کو رہا نہ کیا تو آپ ان پر کوئی الزام لگا کر انہیں معاشرے میں ذلیل کریں گے۔ اس پر بھی سر رحمان نہ مانے تو آپ نے فون پر انہیں معطل کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو فون پر آصف کی رہائی کا حکم دیا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آصف کو رہا کر دیا۔ سر رحمان اس دوران اپنی کوٹھی چلے گئے۔ پھر سر رحمان نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو اس گروپ کی فائل سمیت وہاں اپنی کوٹھی پر طلب کیا جہاں وزارت داخلہ کے 2 آفیسر موجود تھے۔ وہاں سر رحمان نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بتایا کہ وزارت داخلہ سے ان کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اگر وہ استعفیٰ دے دیں اور اس استعفے کو اصل وجہ کسی کو نہ بتائیں تو وہ گروپ پاک ایشیا میں اپنا کاروبار ختم کر دے گا۔ اور سر رحمان نے وہ فائل سپرنٹینڈنٹ فیاض سے لے کر سب کے سامنے جلا دی اور ساتھ ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض سے اس بات کا حلف لیا کہ وہ اصل بات کسی کو نہ بتائیں گے۔ عمران نے سپر فیاض سے ملی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ سر، یہ ساری بات ہی سرے سے غلط ہے۔ مجھے تو اس آصف کی گرفتاری کا بھی علم نہیں ہے، اور آصف تو میرا رشتے میں دور کا عزیز ہے۔ اگر میرا بیٹا بھی اس الزام میں گرفتار ہوتا تو میں اس کی رہائی کا حکم دینا تو ایک طرف اس کی سفارش بھی نہ کرتا۔ آپ میری پوری سروس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ سر رحمان سے تو میری سرے سے بات ہی نہیں ہوئی۔ مجھے جب ان کے استعفے کی خبر ملی تو میں نے خود ان سے کوٹھی پر بات کرنا چاہی، مگر ہر بار یہی جواب ملتا رہا کہ وہ کوٹھی پر موجود نہیں ہیں۔ سر راشد نے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا، لیکن سر رحمان تو کم از کم آپ کی آواز اچھی طرح پہچانتے ہیں اور انہیں بھی آپ کی طبیعت کا اچھی طرح علم ہے، پھر وہ دھوکہ کیسے کھا گئے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ آپ سر رحمان سے پوچھیں جناب، میں تو حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے سرے سے کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ سر راشد نے کہا، اوکے، میں اصل بات کا پتہ چلا لوں گا، لیکن آپ نے اس وقت تک جب تک میں آپ کو اجازت نہ دوں اس اطلاع کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے پی اے اور گھر والوں سے بھی نہیں، اور سر رحمان سے بھی اب آپ کی کوئی بات نہ ہوگی۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے سر، آپ بے فکر ہیں سر، آپ کے حکم کی مکمل تعمیل ہوگی۔ سر راشد نے جواب دیا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کیرل دبا دیا۔ اس کے چہرے پر اب حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے کہ یہ کیا چکر چل گیا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے بات چیت ختم ہوتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا، کوئی پرسرار چکر ہی نظر آتا ہے، ڈیڈی سے بات کرتا ہوں، اب وہی اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کیرل سے ہاتھ اٹھا کر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر رحمان کے خاندانی ملازم احمد دین کی آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے عمران نے کوٹھی پر فون کرنا تھا۔ سر رحمان سے بات کرو، ان سے کہو کہ ایکس 2 کا فون ہے۔ عمران نے ایکس 2 کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، جی صاحب، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد سر رحمان کی آواز ریسیور پر سنائی دی، یس رحمان بول رہا ہوں۔ سر رحمان کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ سر رحمان، آپ نے استعفے کی جو وجوہات رپورٹ کی ہیں، تحقیقات سے وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ آپ نے اصل وجوہات سامنے لانے کے بجائے فرضی رپورٹ کیوں کی؟ آپ جیسے باصول انتہائی دیانتدار اور ذمہ دار افسر کی طرف سے غلط رپورٹ انتہائی حیرت انگیز ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سن لیں کہ سر راشد اس بات سے انکاری ہیں کہ انہوں نے آپ کو کسی طرح بلیک میل کرنا، تو ایک طرف آپ کے ساتھ ان کی بات بھی نہیں ہوئی۔ اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بات آپ مجھے بتانا چاہیں گے اس کا مجھے پہلے سے علم ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، آپ سے غلط رپورٹ کی
مجھے توقع نہیں نہ تھی۔ عمران نے گھما پھرا کر بات کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ کہ وہ اپنے والد کی طبیعت اور فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے رپورٹ دی ہے اور غلط دی ہے۔ کیا مطلب؟ میں غلط رپورٹ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے زندگی بھر کبھی کوئی غلط رپورٹ نہیں دی۔ اور میرے استعفے اور سر راشد کی بلیک میلنگ کا کیا تعلق؟ میں آپ کی کوئی بات ہی نہیں سمجھا۔ آپ کھل کر بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر رحمان کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی اور عمران کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت سے پھیلتی گئیں۔ چکر کچھ اور گہرا اور پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ نے سیکرٹری داخلہ راشد کے کسی عزیز آصف کو ریڈ ڈاٹ کے سرغنہ کے طور پر خود چھاپہ مار کر گرفتار کیا تھا۔ پھر سر راشد نے آپ کو فون پر اس کی رہائی کا حکم دیا۔ آپ نے انکار کر دیا، جس پر سر راشد نے آپ کو فون پر ہی معطل کر دیا اور آپ دفتر سے اپنی کوٹھی چلے گئے۔ سر راشد نے آپ کے سپرنٹنڈنٹ فیاض کو آصف کی رہائی کا حکم دیا۔ اس نے اسے رہا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے سپرنٹنڈنٹ فیاض کو اپنی کوٹھی کے بجائے آفیسرز کالونی کی ایک اور کوٹھی پر محفل طلب کیا۔ آپ وہاں موجود تھے اور وزارت داخلہ کے 2 آفیسر بھی موجود تھے۔ وہاں آپ نے سپرنٹنڈنٹ فیاض کو بتایا کہ آپ کا وزارت داخلہ سے معاہدہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ استعفیٰ دیں اور اس استعفے میں اس معاہدے کا ذکر نہ کریں تو ریڈ ڈاٹ پاکیشیا سے اپنا کاروبار ختم کر دے گا۔ آپ نے سپرنٹنڈنٹ فیاض سے ریڈ ڈاٹ کی فائل بھی لے کر جلوا دی اور سپرنٹنڈنٹ فیاض